السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عالم غیب کی معلومات، احوال برزخ، عالم برزخ کی تفصیلی گفتگو چل رہی ہے۔ ایک سیریز تھی پوری ان ویڈیوز کی، آج اس سیریز کا یہ لاسٹ ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے خبر سے محفوظ رہنے والوں کا تذکرہ جانا تھا، اور ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کے جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی بیان کیے تھے، اور ہمیں دیکھنا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات برزخی کیسی ہوتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں پہلے حصے میں ہم یہی بات جانیں گے، دوسرے ویڈیو میں موت کے سلسلے میں، موت کے اشارات کے سلسلے میں کچھ باتیں جانیں گے۔ محترم ناظرین، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جانے کے باوجود بھی زندہ ہیں۔ گو شہداء کے بارے میں، شہیدوں کے بارے میں تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بھی کئی روایات میں، کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس عالم سے منتقل ہو جانے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ محدث مشہور ہیں علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر الگ الگ اپنا ایک رسالہ لکھا ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ثابت کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوے میں لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کے قبور میں اپنے باحیات ہونے کا دلائل کے ساتھ ہمارے پاس قطعی علم موجود ہے، یعنی بالکل یقینی علم ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سلسلے میں تواتر کے حد تک ہمارے پاس روایتیں، حدیثیں پہنچی ہوئی ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مدت کا حاصل، یعنی ان کی زندگی کا حاصل اتنا سمجھو کہ وہ ہماری نظروں سے صرف پوشیدہ ہیں، اور ان کا حال ہماری نسبت ایسا ہی ہے جیسا کہ فرشتوں کا حال ہے کہ بس ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ محدث بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی روحیں قبض کرنے کے بعد بھی پھر واپس کر دی گئیں، اس لیے وہ اپنے رب کے حضور میں زندہ ہیں جیسا کہ شہداء ہیں۔ ہاں، یہ کہ شہداء کی زندگی سے زیادہ اکمل انبیاء کی زندگی ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کوئی فرض واجب کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ خوشی اور لذت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے روایت سے صاف طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر درود کثرت سے بھیجا کرو، یہ اس کام کے لیے مشہور دن ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس دن میں خاص طور پر فرشتے کثرت سے آتے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک تم میں سے جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے پیش ہوتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اس میں مشغول ہو۔ سامعین میں سے کسی نے پوچھا کہ پھر آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفات کے بعد بھی مجھ پر درود پیش کیا جاتا رہے گا، کیونکہ اس عالم میں جا کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے ہیں، اور یہ زندگی صرف روحانی نہیں ہوتی بلکہ جسمانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے، لہذا نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، روایت میں موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات کلیئر طور پر معلوم ہو گئی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس عالم سے منتقل ہو کر حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہ رزق اسی عالم کے مناسبت سے ہے۔ اب شہداء کو بھی رزق ملتا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی، ان کا رزق، یہ دونوں زیادہ اکمل اور زیادہ واضح اور زیادہ ثابت شدہ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ اللمعات، جو کہ مشکات کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے حیات انبیاء متفق علیہ است، ہیچ کسرا درو اختلاف نیست، حیات جسمانی دنیاوی نہ حیات معنوی روحانی۔ ترجمہ اس فارسی عبارت کا یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ حیات جسمانی ہے جیسا کہ دنیا میں تھی۔ ان کی زندگی روحانی اور معنوی نہ سمجھی جائے، یعنی ان کی زندگی روحانی اور معنوی نہ سمجھی جائے بلکہ ہو بہو جسمانی زندگی ہے۔ محترم ناظرین، اس کا ایک ثبوت روایت میں اور بھی ہمیں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کی بھی بحالت بیداری دیدار فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کر رہے تھے،
آپ نے ایک وادی کے متعلق پوچھا کہ وادی کا کیا نام ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے جواب دیا اس کو وادی ارزخ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ فرما کر ان کے بالوں کا رنگ کی کیفیت آپ نے بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا اس حال میں نظر آ رہے ہیں وہ کہ وہ اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھے ہوئے ہیں اور اپنے رب کے نام کا تلبیہ پڑھتے ہوئے زور زور سے پڑھتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ اسی طرح اور ایک روایت میں ابن عباس، یہ روایت کے آگے ہی یہ روایت میں پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس کے بعد ہم آگے چلے، حتیٰ کہ ایک وادی میں آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ بدی نے کہا کہ اس کا نام حرشہ ہے، بعض میں دوسرا بھی نام آیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ گویا میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ سرخ اونٹنی پر سوار ہیں، ان کے جسم پر اون کا جھبا ہے اور ان کی اونٹنی کی لگام درخت کی چھال کی بنی ہوئی، یعنی اتنا بالکل کلیئر آپ نے وہ دیکھا تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ بھی اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ ان احادیث سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے حالت بیداری میں آپ نے ان لوگوں کو دیکھا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات برزخیہ اس قدر اکمل اور اس قدر کمپلیٹ ہے کہ دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد بھی وہ دنیا مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ اب ایک بات جو باریک سی ہے، جو ہر ایک میں شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اور اس طرح علماء نے اس کی تحقیق اور انہوں نے اس کو احادیث سے ثابت کیا ہے، اس حساب سے ہم یہاں پر اس کو پیش بھی کرتے ہیں کہ بعض بزرگوں سے جو یہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، تو یہ تکذیب کے اور جھٹلانے کے قابل نہیں ہے۔ اگرچہ اگر کوئی تصدیق نہ کرے تو جھٹلانا بھی بیجا ہے۔ معراج شریف کا جو واقعہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، سنا ہے، اس میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو میں ان کا امام بنا۔ اور یہ بات کلیئر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات دنیاوی میں تھے، اور وہ انبیاء کرام یعنی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یہ حیات برزخیہ میں تھے۔ تو بات کلیئر ہو گئی اس سے یہ بات یہاں پر یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس دنیا میں اگرچہ وہ نہیں ہے تو حیات دنیاوی بھی گویا کہ ان کی نہیں ہے، مگر ان کی حیات برزخی بھی نہیں ہے، اور اگر ریئل کے طور پر دیکھا جائے تو وہ حیات دنیاوی ہی میں ہے۔ لیکن جب وہ دنیا میں آئیں گے، جب دنیا پھر وہ وفات پائیں گے، جب ان کی حیات دنیاوی ختم ہوگی۔ محترم ناظرین، اس سے یہ بات ہمیں کلیئر طور پر پتہ چل گئی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی زندگی حیات جسمانی ہی ہے، لیکن اس دنیا سے الگ ہے۔ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس دنیا کے رزق سے ان کا رزق الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاص طور پر یہی معاملہ ہے۔ اس کے بعد یہ تو حیات انبیاء کی حیات برزخیہ پر یہ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد یہ بات بھی ہمیں کلیئر ہے، اور ایسی کئی واقعات موجود ہیں تاریخ میں، محدثین نے بھی اس طرح کے واقعات کو جمع کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام کی قبروں کو کھودا گیا، جیسا کہ موطا مالک میں ہے کہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو پانی قبر میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ دونوں انصاری صحابی تھے، اور غزوہ احد میں یہ دونوں شہید ہوئے تھے، ایک ہی قبر میں دونوں کو دفن کیا گیا تھا۔ جب قبر میں بھر گیا تو قبر کو دوسری جگہ ان کی میتوں کو منتقل کرنے کے لیے قبر کو کھودا گیا، تو اسی طرح بالکل صاف ستھری پاکیزہ اور ناشی ان کی وہاں پر موجود تھی، جیسا کہ گویا کہ ابھی ان کو دفن کیا گیا ہو، حالانکہ ان کو دفن کر کے 46 سال 46 ایئر گزر چکے تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں نہر کا پانی، آپ نے نہر کو جاری کرنے کا ارادہ کیا، تو جو راستے میں جو قبریں آ رہی تھیں ان کو آپ نے ہٹانے کا حکم دیا، تو جو لوگ وہاں ان کے متعلقین تھے ان تک وہاں خبریں پہنچائی گئیں کہ جن کی وہ رشتہ دار ہیں ان کی خبروں کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ لوگ وہاں سے خبریں ہٹانے لگے، تو اسی وقت ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر بھی راستے میں آئی، تو اس کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، تو ان کے پیر پر، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر کدال لگ گئی، پھوڑا لگ گیا، تو وہیں سے خون جاری ہو گیا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا بالکل، حالانکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو کر گویا کہ تقریباً 50 سال گزر چکے تھے، یعنی بالکل شہداء کے بارے میں جو روایت قرآن مجید میں موجود ہے وہ بالکل صاف کلیئر ہے، عقیدے سے صاف بھروسہ سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کی محفوظ رکھتے ہیں اور ان کو زندگی موجود ہوتی ہے۔ شہداء احد کے علاوہ بعض اکابر امت کے بارے میں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں سے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کئی زمانے کے بعد ان کے قبروں کو کھودا گیا تو ہو بہو میت اور نعش وہیں سے ہی قبر میں موجود تھی، صاف ستھری شکل میں۔ آج بھی کئی ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں، سننے میں آتے ہیں، ایک عام مسلمان ہیں
جو نیک تھا اس کی خبر دوبارہ کھو دی گئی تو ہو بہو اچھی شکل میں موجود تھی۔ اب یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق تو یہ بات کلیئر ہے، احادیث سے ثابت ہے، قطعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ اب انبیاء کے علاوہ شہداء کے بارے میں بھی ہم یہ جان چکے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے علاوہ غیر نبی میں سے بھی کسی کی دنیا کے اندر وہ چیز ان کو عطا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا۔ محترم ناظرین، یہاں تک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس پر آپ نے عالم غیب اور پھر عالم غیب کے اندر جو سیریز ہے عالم برزخ وغیرہ پر تفصیلی گفتگو جان چکے ہیں۔ اخیر میں ایک بات پر اور اخیر میں ایک پوائنٹ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ہم اس سیریز کو یہاں پر ختم کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا انسان کو مرنے سے پہلے موت کے کچھ اشارات ملتے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ محترم ناظرین، یہ تو کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس کے بعد مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا، اس سلسلے میں ہی تمام یہ ویڈیوز آپ تھے جو اب تک ہم سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اب ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کا صحیح علم صرف قرآن و سنت سے ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے کہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ جو حقیقت میں جب کسی شخص کا موت کا وقت آ جائے تو پھر وہ چلا جاتا ہے اور پلٹ کر نہیں آتا۔ جو ایک مرتبہ اس راہ میں، اس عالم میں داخل ہو گیا تو پھر وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، جس وجہ سے اس شبے کو کلیئر کرنا ضروری ہے، کہ جو لوگ موت کے قریب جا کر آتے ہیں ان کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جس کو NDE نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں ہم نے اس سیریز کے دوسرے ویڈیو میں گفتگو کر چکے ہیں، تو وہاں پر یہ بات آتی ہے۔ اب اس کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کو آپ سکتہ کہہ لیں یا کوما کی حالت کہہ لیں کہ انسان بظاہر مردہ محسوس ہوتا ہے۔ اب وہاں پر وہ لوگوں نے جو تجربے کی بات کی ہے اور عام طور پر ان لوگوں نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس سلسلے میں کئی کتابیں اس سلسلے میں آج وجود میں آ چکی ہیں، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ کوئی کسی اندھیرے غار میں ہیں، اندھیری سرنگ میں ہیں، اور پھر اپنے جسم کو ایک اپنے روح کو یا پھر اپنے جسم کو کوئی الگ جسم میں پایا، یعنی روح سے، یا پھر اپنا جسم سامنے موجود تھا اور وہ الگ کھڑے ہوئے تھے، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو دیکھا ان لوگوں نے۔ یہ تمام جو باتیں ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس سلسلے میں ہم یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ یہ بس اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موت کے بعد بھی کچھ عالم ہے، احساس ختم نہیں ہوتا انسان کے اندر، موت آتی ہے، گویا کہ زندگی جو ہے، زندگی ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف انتقال کا نام ہے۔ زندگی خاتمہ، موت خاتمہ نہیں کرتی انسان کا، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل کرتی ہے۔ یہ بات کا ثبوت ہم نے دوسرے ویڈیو میں پیش کیا تھا، اس لیے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کو ہم نے شیئر کیا تھا۔ پھر یہ بات کلیئر یہاں پر یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ اب جو لوگوں نے جو اس نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کو دیکھا ہے، ان لوگوں نے ان چیزوں کا ایکسپیرینس کیا ہے، تو وہ موت نہیں ہے، یہ بات خود ہے، کیونکہ جب وہ جا کر واپس آئے تبھی ان لوگوں نے اس کو بیان کیا۔ یہ اپنے گزرنے ان لوگوں نے جو چیزیں دیکھی تھی وہ ان لوگوں نے بیان کی، لیکن یہ حقیقت میں موت نہیں ہے، کیونکہ اگر موت ہوتی تو موت کے بعد تو کسی کو واپس آنا ہی نہیں تھا۔ بہت سی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان لوگوں نے کچھ تھوڑی بہت جھلکیاں دیکھی ہیں، لیکن یہ حقیقت میں مرنے کے بعد جو پیش آئیں گے واقعات اس طرح یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی کلیئر ہے کہ جن لوگوں کو اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں زندگی باقی تھی، زندگی کی رمق باقی تھی۔ تو اب جب زندگی کی رمق باقی ہے، پھر اس عالم سے منتقل ہو کر جب وہ اس عالم کے اندر واپس آئے تو پھر اس کے اندر کمی زیادتی بھی ہوگی کچھ، جیسا کہ ان لوگوں نے خود کہا ہے کہ ہم بہو وہاں کے عالم کے وہ باتوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں نے کچھ کی، بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پورا کا پورا وہ بہو اسی طرح اس بات کو اپنے سمجھا سکیں۔ یہ بات اس سے کلیئر ہوئی کہ اس عالم میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، اس سلسلے میں عقل پر بھروسہ کرنا یا تجربے سے اس بات کو جاننے کی کوشش کرنا ناممکن ہے۔ اب آتے ہیں سائنس کی طرف کہ سائنس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، کہ جو ہمارا اصل سوال ہے کہ کیا موت کے کچھ اشارے ملتے ہیں۔ تو بعض باتیں یہ ملتی ہیں کہ جیسا کہ موت جب قریب آتی ہے تو پیر سوج جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس طرح کے جو باتیں کی جاتی ہیں۔ پھر سائنسی خود یہ بات بھی بتلاتی ہے کہ اس طرح ایک بوڑھاپے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور پھر کسی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہیں پر وہ بات ختم ہو گئی۔ پھر اب بعض اللہ والوں کے بارے میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان لوگوں نے کہا، یا ان لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے جب موت قریب آتی ہے تو انسان کے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دنیا میں دل نہیں لگتا، نیک کاموں کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اچھے کام کرنا، خاص طور پہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف اس کی رغبت بڑھتی ہے۔ اس طرح کا جو تذکرہ ہم سنتے ہیں یہ بھی بہت ہی خاص معاملہ ہے، ہر شخص کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا۔
اب آتے ہیں اس سلسلے کے سب سے آخری پوائنٹ کی طرف، وہ یہ ہے کہ کیا موت کی کسی کو پہلے سے اطلاع مل سکتی ہے؟ تو یہ اگر یہ بھی بات اس سلسلے میں یہ آتی ہے کہ بعض لوگوں کو خواب سے بھی اس طرح بتلایا گیا کہ جو ہے ان کی موت قریب آنے والی ہے، یہ بہت ہی خاص معاملات ہیں، جیسا ہر شخص کو اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے ایک پیشکش کی گئی، کیا تو اب دنیا میں رہنا پسند کریں گے اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہیں گے؟ تو آپ نے بلی رفیق الاعلیٰ فرمایا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کو پسند فرمایا۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں آپ نے خواب دیکھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت یہ خواب بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ نے فرمایا اے عثمان افطاری ہمارے پاس کرنا۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات دنیاوی میں ہیں ابھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے کہا کہ افطاری ہمارے پاس کرنا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن روزہ رکھا اور اسی دن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح اور کئی اللہ والوں سے اس طرح کے واقعات منقول ہیں، باتیں منقول ہیں، ان لوگوں نے کچھ اشارات دیے، لیکن یہ بہت ہی خاص معاملہ ہے، عام لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بات خلاصے کے طور پر یہی ہوئی کہ موت کے اصل وقت کا کسی کو بھی کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی جن لوگوں نے بھی اس طرح کے بات کہی ہے کہ وہ فلانے وقت پہ یا فلانے واقعے کے بعد ان کی موت آئے گی یا ہوگی، تو وہ بالکل عین وقت تو ان سے بھی منقول نہیں ہے۔ جب حقیقت میں موت آئے گی تو نہ کوئی انسان آگے ہٹ سکے گا نہ پیچھے ہٹ سکے گا۔ اللہ کا فرمان ہے جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پچھلی کئی ویڈیوز کو سامنے رکھنے سے اور دیکھنے سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ عالم برزخ کا جب پردہ ہٹ جاتا ہے اور فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو پھر وہاں سے واپسی نہیں ہے اور انسان اس کے بعد پھر پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ محترم ناظرین، یہ عالم کیا ہے، عالم غیب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس تک پہنچنے کے لیے، کامیابی کے ساتھ اس تک پہنچنے کے لیے کس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے، یہی باتیں بتلانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے رہے ہیں، اور آخر زمانے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اب جن کی شریعت سے ہی ہمیں تمام یہ باتیں پتہ چلی ہیں۔ اب اس عالم تک صحیح طور پر ٹھیک اس کو جاننا، اس تک کامیابی کے ساتھ پہنچنا کے لیے کامیابی کے ساتھ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنی زندگی بنائیں اور تمام اعتبار سے شریعت پر عمل کریں، تو اس عالم میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور اس عالم کے بعد کے عالم میں بھی ہم صحیح سالم اور صحیح طریقے کے ساتھ پہنچ سکیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہم اجعل خیر اعمالنا وخیر اعمالنا خواتمہ وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ۔ اے اللہ، ہماری زندگی کا بہترین حصہ اس کا آخری حصہ بنا، ہمارے اعمال کا بہترین حصہ ان کا خاتمہ بنا، اور ہمارا بہترین دن وہ دن بنا جب ہم تجھ سے ملاقات کریں، آمین۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔